أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہماری یہ دوسری گفتگو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی آیہ مبارکہ کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا میں رکاوٹ ڈالی، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ اب یہ اعمال کا حبط ہو جانا جو ہے یہ یہاں سے لیا اضلہ سے، اور اس پہ ہم ساری بات کر چکے تھے، اور آج ہم دوسری آیہ مبارکہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی۔ ایک نقطہ میں عرض کروں پہلے مقدماتی طور پہ کہ پہلے بھی ہوئی بات پچھلی گفتگو میں، مکی اور مدنی صورتوں کا ایک ڈفرنس ہے، اور یہ سورہ مدنی صورتوں میں سے ہے لیکن ابتدائی زمانے کا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مکی صورتیں تھیں اور شروع کی کچھ مدنی صورتیں، یہ زیادہ تر بنیادی چیزیں، فاؤنڈیشنل چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن بعد میں زیادہ ڈیٹیلز اور فقہی احکامات بھی اور دیگر معاشرے کے احکامات بھی باریکیوں کے ساتھ یہ بعد میں آنے لگے جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی۔ تو یہ سورہ تقریباً ایک لحاظ سے سنگم پہ ہے کہ جو تعلیمات سٹارٹ ہو کے پہنچیں یہاں تک، یہ سورہ تقریباً اس زمانے میں ہے کہ جو درمیان کا زمانہ بنتا ہے مکی اور مدنی کے، اگرچہ مدنی ہے یہ سورہ لیکن تعلیمات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو دیکھ کے اور پھر ہم اس سے پیچھے جائیں گے تو وہ پوری مکی زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی، جو کہ بنیادیں بناتی ہے ہمارے ذہن کی، اور پھر ہم منظم سوچنے میں ٹھیک ٹھاک اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ ہم نے ذہن کو کس طریقے سے اس طرح بنانا ہے کہ اس میں فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر عمارت کون سی کھڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سارے تناظر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک حاشیہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ یہاں سے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو سامنے موجود ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے۔ اللہ نے، اب یہاں پہ ایک تو ہے، اگر یہ سارا کچھ کیا تو اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی۔ یہاں پہ ہم ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، واو جو ہے یہ اور کے معنوں میں ہوتی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، آمنو یہ ماضی کا صیغہ ہے، ایمان لائے جمع کا ہے، واو بتا رہی ہے، آمنو وہ جو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے انجام دیے یا انجام دیں کیا چیزیں، الصالحات نیکیاں، اعمال صالح۔ دو چیزیں ہو گئی یہاں تک۔ پہلی چیز والذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، اس کے بعد وعملوا الصالحات، خالی ایمان نہیں ہے، ساتھ عمل صالح بھی ہے، پریکٹیکل لوگ ہیں، کرنے والے لوگ ہیں، کچھ پرفارم کرنے والے لوگ ہیں۔
ان کا کردار نظر آتا ہے، دل میں ایمان لے کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آتا ہے، عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں۔ تیسری چیز، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ، وَآمَنُوا، اور وہ ایمان لے کر آئے، بما، اس چیز پر کہ جو، یہ ما جو کے معنوں میں ہے، نزلہ، نازل کی گئی، بما نزلہ، جو نازل کی گئی، جو چیز بھی نازل کی گئی، علی یعنی پر، کس کے اوپر؟ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تین چیزیں ہو گئیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح، اور ایک جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان۔ اب اس کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الگ سے کیوں آیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے پروردگار کی طرف سے۔ یہ کام جن لوگوں نے کر لیے، اللہ تعالیٰ اب ان کو کیا دے رہا ہے؟ کفرا، تکفیر کر رہا ہے۔ تکفیر دو معنوں میں ہوتی ہے، ایک کفر، کسی کو کافر قرار دینا، یہ لفظ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں بھی آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، تکفیر، کہ پہلے دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں پھر ان کو قتل کرتے ہیں۔ تو اس کی مذمت کی جاتی ہے سمجھدار لوگوں کی طرف سے، پڑھے لکھے حلقوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، لیکن یہاں پہ تکفیر ڈھانپنے کے اور چھپانے کے معنوں میں ہے۔ جیسے کوئی چیز پڑھی ہو نا تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو یہ تکفیر ہوتی ہے۔ کفر عنہم، ان سے اللہ تعالیٰ تکفیر کر دیتا ہے، کس چیز کی؟ کیا ڈھانپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سیئاتہم، ان کے گناہ، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دیتا ہے۔ یہاں پہ کفرہ ماضی ہے، یعنی چھپا دیا، ڈھانپ دیا، لیکن یہ ایک قانون ہے، آئندہ بھی یہی ہے، اس لیے میں کر دیتا ہے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ ویسے ماضی کا ہی ہے۔ کفرہ چھپا دیا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دی، بالہم، بال یعنی حال، ان کے حال کی اصلاح کر دی، جس کنڈیشن جس کیفیت میں ہے اس سے بہتر کر دیا ان کو۔ تو پوری آیت دوبارہ پڑھتا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ کفروا یعنی ان کی قلبی کیفیت ہے، ذہنی کیفیت ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کافر ہو رہے ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، یہ ایک پریکٹیکل کام ہے ان کا۔ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، انہوں نے جو کچھ اعمال کیے تھے اللہ نے ان کے اعمال کو اضلال کر دیا۔ اضلال اعمال کی سنت یہاں پہ اللہ نے اپنی جاری کر دی۔ اب سنت یعنی قانون، یعنی وہاں پہ کیا قانون ہے آیت نمبر 1 کے مطابق؟ اضلال اعمال، یعنی اعمال کو گمراہ کر دینا، اعمال کو نتیجے تک نہ پہنچنے دینا، اعمال کو ختم اور نابود کر دینا۔ کون لوگ تھے؟ کافر اور انکار کرنے والے توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی روکنے والے، ان کے رستے میں بھی رکاوٹیں ڈالنے والے کہ ہم تو ڈوبے ہیں تو تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ والے لوگ۔ جبکہ یہاں دوسری آیت کے اندر کمپیریزن کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اور ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی 1 اور 2 آیت جو ہیں یہ 2 الگ الگ گروپس کو بتا رہی ہیں، اسی لیے میں دونوں کو آج پھر سے ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ یہ کمپیریزن ہمارے لیے ہوتا جائے۔ دوسری آیت میں ہے والذین آمنوا، وہاں پہ تھا الذین کفروا آیت نمبر 1 کے اندر، آیت نمبر 2 میں ہے والذین آمنوا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ صدوا عن سبیل اللہ کر رہے تھے، اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، یہ بھی عمل کر رہے ہیں دوسری آیت والے بھی، لیکن یہ عامل الصالحات والے لوگ ہیں، یہ اچھے کام کر رہے ہیں، نہ صرف دوسروں کو نہیں روکتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، اور دوسروں کو اچھائی کی طرف لانا بھی چونکہ ایک اچھا کام ہے تو یہ دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں، نہ کہ ان کو روکتے ہیں۔ بالکل اپوزٹ گروپ کی بات ہو رہی ہے ان سے۔
وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب یہاں پہ بڑی ایک اہم بات ہے اور ایک اہم نقطہ ہے کہ جب پہلے آیت کے اندر ہی کہہ دیا گیا والذین آمنوا، تو ایمان کے اندر تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان، اب وہ تعلیمات چاہے قرآن مجید کی صورت میں ہو تو قرآن مجید پر ایمان، اور اگر وہ تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہو، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہو، ان کے عمل اور کردار کی صورت میں ہو تو اس پر ایمان۔ تو یہ بات تو ساری یہاں پر آ چکی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی کے اندر یہ ساری بات آ چکی ہے والذین آمنوا۔ دوبارہ سے کیوں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کا جواب یہاں نیچے بھی آ رہا ہے، میں پہلے ادھر نیچے سے پڑھنے سے پہلے یہاں پہ بیان کر دوں کہ الگ سے تاکید کی جا رہی ہے، الگ سے کلیئر کیا جا رہا ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن مجید تو تھا ہمارے پاس، ہم نے وہاں سے پڑھ لیا تھا، ہمیں یوں سمجھ میں آیا تھا۔ قرآن مجید کی آیتوں کی اپنے حساب سے کوئی وضاحتیں شروع کر دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ مانے کا ایمان تو صرف اللہ کی باتوں پر لانا ہے اور وہ قرآن مجید ہے، تو کل کو کئی رستے نکل سکتے تھے، کئی پرابلمز ہو سکتے تھے، ان سارے رستوں کو روکا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، ایک مقدمہ باندھا جا رہا ہے بہت بڑی تعلیمات کا جو آگے دی جانی تھی، پہلے بھی دی جا چکی تھی، کہ دیکھو صرف قرآن مجید نہیں ہے جس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب اس کی آگے پوری تفصیل آ رہی ہے، وہاں سے اس کی باقی چیزیں پڑھتے ہیں۔ یہ تین کام جس نے کر لیے جو اس آیت مبارکہ کے اندر بتائے جا رہے ہیں، تو آیت نمبر 1 کے اندر اذلال اعمال کی سنت جاری ہو رہی تھی اور قانون جاری ہو رہا تھا، اذل اعمالہم، کہ ان کے اعمال بے نتیجہ رہ جاتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہوں، روزے ہوں بے نتیجہ، نمازیں ہوں بے نتیجہ، حج ہو بے نتیجہ، قیامت کے دن جب ترازو لگے گا اس وقت تو کچھ ہوگا ہی نہیں، نتیجہ تو وہاں نکلنا تھا وہاں تک پہنچیں گے ہی نہیں، چونکہ اذلال ہو گیا، وہ تو ڈائیورٹ کر دیے گئے تھے۔ جبکہ آیت نمبر 2 کے مطابق جو ایمان لے آئے ہیں، عمل صالح بجا لائے ہیں، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے، جو لائے ہیں، اس کو تھام لیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، وہی حق ہے، وَهُوَ منحصر ہے، انحصار ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی میسج لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی سسٹم لے کر آتا ہے، تو بس وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ رہے ہیں، بس وہی لوگ ہیں جن کے سپرد کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں، اس کے علاوہ کوئی تعلیمات نہیں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ بات مان لی، دل و جان سے قبول کر لی، اس پر عمل کر لیا، میدان کے لوگ تھے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو بھی چھپا دے گا۔ عجیب ہے، آیت نمبر 1 میں تھا اعمال بھی نہیں کسی کام آئیں گے، نمازیں روزے بھی بیکار چلے جائیں گے، یہاں پر ہے گناہ بھی چھپا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کی سائیڈ لے رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 رستے رکھ دیے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا، تو ان کے لیے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کو بھی ختم کر دے گا۔ اور یہاں پر ہے کہ ایمان لائے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، عملی طور پہ میدان کے لوگ ہیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو قبول کر رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہی مجھے چاہیے، مجھے تو یہی لوگ چاہیے، مجھے تو انکار کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، یہ میری بات مان رہے ہیں، یہ میدان کے لوگ ہیں، یہ لائن کے ادھر والے لوگ ہیں، یہ ہماری سائیڈ کے لوگ ہیں۔ تو اب ان سے غلطیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، جب غلطیاں ہو جائیں گی تو کوئی بات نہیں ہے، بیس ان کی صحیح ہے، بیسک کانسیپٹ ان کے کلیئر ہیں، سائیڈ انہوں نے صحیح چنی ہے،
تو اب کفر عنہم سیئاتہم، اب اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس پہ اصرار تھوڑی کریں گے، غلطیوں پہ ڈٹیں گے تھوڑی، غلطیوں پہ اترائیں گے تھوڑی، غلطیوں پر اترائیں گے پھر تو لائن کے ادھر ادھر آہستہ آہستہ چلے جائیں گے نا، ادھر ہی ہیں غلطیوں پر نادم ہے، ادھر جو ہوتا ہے وہ غلطیوں پر نادم ہوتا ہے. تو اب کفر عنہم سیئاتہم، گناہ ہیں پریشان نہیں ہو، ہم ان پہ پردے ڈال دیں گے، قیامت بھی ہم نے ہی برپا کرنی ہے نا، ترازو بھی ہم نے ہی لگانا ہے نا، وہاں پہ سزا و جزا ہم ہی نے دینی ہے نا، ہم ہی وہاں پہ جج اور قاضی بھی ہم ہی ہیں نا، گواہ بھی ہم خود ہی ہیں نا، ہم ہی کہہ رہے ہیں آجو چھپا دیں گے، لائیں گے ہی نہیں وہاں پہ گواہی کے طور پہ تمہاری ان چیزوں کو پیش ہی نہیں کریں گے، چھپا دیں گے ان کو، سائڈ پہ کر دیں گے، اس فائل کو ہی سائڈ پہ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، وجہ یہ ہے کہ تم نے عمل صالح انجام دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اور وہی حق ہے. اچھا میں اب یہاں پہ عرض کر دوں، بیان کر دوں، روایت ہے ایک ہمارے پاس، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت مراد ہے یہاں پہ. کفر عنہم سیئاتہم، اب تکفیر سیئات کی سنت لاگو ہوگی، وہ اصلح بالہم، اور ان کی جو کیفیات ہیں، جو ان کے احوال ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، ان کو بہتر کر دے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، نہیں بس جو میں جو سمجھ رہا ہوں نا، مجھے بتائیے گا. پہلی آیت میں جیسے یہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جی دوسرے کے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، اب یہ وہی رکاوٹیں ہوں گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال جو کہہ رہے ہوں گے، ان کو لوگ کچھ ایسا ہوں گے جو اس سے ظاہر ہے اس کو اپوز کر رہے ہوں گے، تو ان وے وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کر رہے ہیں. اور دوسرے آیت میں جو ہے انہوں نے ظاہر ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور ان کے پر ایمان لائے، تو وہ بیسیکلی ری انفورس کی جا رہی ہے بات، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کمپیریزن اسی طریقے سے بنتا ہے، اور آپ نے درست اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے جو روکنا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ یہی ساری قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اللہ کا راستہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور وہی حق ہے، اور اسی سے روک رہے ہیں. تو یہ بالکل بالکل برابر کا ایک کمپیریزن ہو رہا ہے دونوں آیتوں کے اندر، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری آیت جو ہے وہ پہلی آیت کی بھی زیادہ وضاحت کر رہی ہے اور ایکسپلین کر رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو، کہ دوسری آیت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، جس میں باقاعدہ سے لفظوں میں کہہ دیا گیا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ بھی ہو چکی تھی نا، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا میسیجز دیے جا چکے تھے، بعد میں غدیر بھی آنی تھی، اور بھی بہت کچھ تھا، ہجرت کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، اور من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ بھی ہو چکا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تاکید کی جا رہی ہے دوسری آیت کے اندر کہ بس یہی حق ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ کو کوئی حق نہیں ملے گا. تو اب یہاں پہ ہے کہ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کو کہتے ہیں سنت تکفیر سیئات. سنت یعنی قانون، یہاں پہ سنت جو اللہ کی ہوتی ہے مراد قانون ہوتا ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ ایسے لوگوں کی اگر کوئی ان سے مسٹیکس بھی ہو گئی ہیں تو ان پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کر دیتا ہے. یہاں پہ ایک مثال میں دوں گا جس سے یہ کمپیریزن اور بھی واضح ہوگا. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، ایک سفر کرنا ہے، تو ہم نے ٹرین کون سی چنی ہے، ہم کس ٹرین پہ سوار ہوئے ہیں. اگر بہت لگژری ٹرین ہے، ہمیں سیٹ بھی بہت اچھی مل گئی ہے، اور ہم وہاں پہ ہم یہاں پہ کثر نفسی بھی نہیں اچھی، ایسی جگہوں پہ کوئی لوگ کسی ظاہری طور پہ بڑی دل لبھانے والی ٹرین پہ، 5 اسٹار ٹرین پہ سوار بھی ہو گئے، اور ان کو لگ رہا ہے 5 اسٹار ہے، تو ویسے بہت لو لیول ہے. ظاہری طور پہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ان کے رولز کو بھی اندر فالو کر رہے ہیں، وہ پورا سفر بہت اچھا کر رہے ہیں، اندر وہ خدمت، لمبا سفر ہے نا، خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کے سامان بھی اٹھا کے جو ہے وہ بیگ اندر رکھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ وہاں پہ بالکل جیسے نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ،
اور ساری اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ غلط ٹرین پہ سوار ہو گئے ہیں۔ اب کراچی سے اسلام آباد جانا تھا تو وہ لاہور کی ٹرین پہ بیٹھ گئے ہیں، تو وہ لاہور پہنچ گئے ہیں، ٹرین غلط چن لی ہے ان لوگوں نے۔ اب جتنی بھی اچھی ٹرین ہو اور اس کے اندر وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، اچھائیاں کرتے رہیں، لیکن وہ منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ یہ ہے اذل اعمالہم، ان کے نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ساری چیزیں اذل اعمالہم ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایک آدمی صحیح ٹرین پہ چڑھا ہے، اسلام آباد جانا تھا، اسلام آباد ہی کی ٹرین پہ بیٹھا ہے، ٹرین بھی اچھی ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے تھوڑے تھوڑے اس میں مسائل ہیں۔ کسی کو بیچ میں اس نے ستایا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو حتیٰ کہ ممکن ہے غلطی سے کوئی چوری بھی کر لی ہے بیچ میں۔ ویسے ایک سمجھانے کے لیے مثال تاکہ زیادہ واضح ہوں یہ چیزیں ہمارے لیے۔ اب کیا ہوگا کہ ٹرین کا جو عملہ ہے وہ اپنے رولز کے مطابق اس کو وہاں پہ تذکر دے گا، اس کو بٹھا کے سمجھائے گا کہ تم نے غلط کیا ہے، تم اس کو ٹھیک کر لو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک ذرا ضدی آدمی ہو، وہ پھر دوبارہ سے کرے ایسا کچھ، تو انہوں نے الگ سے ایک کیبن کے اندر ایک بنایا ہوا ہے، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، مخصوص کی ہوئی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سزا دی جائے گی کہ تم اس سیپریٹ جگہ پہ نا تھوڑی دیر جو ہے 2 گھنٹے تم اس کے اندر گزارو، یعنی اندر سزا بھی اس کو دی جا رہی ہے، بالآخر اس کی اصلاح ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو جیسا بھی ہے، اگر تو وہ بہت اچھا آدمی ہے پھر تو مطلوب یہی ہے کہ وہ یہاں پہ بھی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ٹرین میں جہاں بھی نماز کا ٹائم آتا ہے، ٹرین رکتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے، اچھائیاں بھی کر رہا ہے اس ٹرین کے اندر، لوگوں کے سامان بھی رکھ رہا ہے، ہیلپ بھی کر رہا ہے دوسروں کی، یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں نا تو اس کو تذکر وہاں پہ ملا ہے، یا اس کو نوٹس ملا ہے وہاں پہ، یا اس کو الگ لے جا کے تھوڑی دیر کے لیے سزا بھی دی گئی ہے، تب بھی ٹرین صحیح چنی ہوئی ہے نا، وہ ٹھیک ہو جائے گا بالآخر۔ وہاں پہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ متوجہ ہو جائے گا، وہ توبہ کر لے گا اور وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، چونکہ ٹرین اس نے صحیح چنی ہے۔ اگر رستہ صحیح چنا ہے نا انسان نے، اور صحیح سواری پہ سوار ہوا ہے، تو بالآخر وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر لائن کے ادھر آ جائیں گے، پرچم صحیح چن لیں گے، خیمہ صحیح چن لیں گے، فرنٹ صحیح چن لیں گے، تو اگر تو اچھے ہیں تو پھر تو مطلوب ہی یہی ہے کہ اور اس سے بھی مزید اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ اگر کہیں کوئی پرابلمز بھی ہیں نا، تب بھی مایوس نہیں ہونا ہے کہ کوئی ایسا سمجھے کہ اب تو میرے میں یہ مسئلہ ہے، تو میرے میں وہ مسئلہ ہے، تو میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، تو میں نے کبھی یہ نماز نہیں پڑھی تھی، تو میں نے روزے نہیں رکھے تھے، تو اب میں کیسے ادھر آؤں؟ نہیں نہیں، رستے کھلے ہوئے ہیں، لائن کے ادھر آ جاؤ، کفر عنہم سیئاتہم، جہاں جہاں تک چھپانے کی بات ہے چھپا بھی لیں گے اعمال کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اصلاح بھی ہو جائے گی، کہیں توبہ کے ذریعے سے، کہیں گریا ہوا عزاداری اور آنسوؤں کے ذریعے سے، کہیں کسی ذریعے سے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بہانے سے انسان کو پاک و پاکیزہ کرنے کے رستے رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر آ جاؤ ایک دفعہ۔ یہ زبانی تھا، اب یہاں پہ ترتیب سے ایک دفعہ ہم چیزوں کو پڑھتے جا رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے پوائنٹ ریپیٹ ہو جائیں، کچھ نئے پوائنٹس آ جائیں، اور اس طریقے سے یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ میں بالکل آ جائیں، اسی آیت کے نیچے نمبر 1، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں فرماتے ہیں کہ کفار جب اپنے کفر پر پوری طرح قائم رہتے ہیں تو اسلامی اصولوں کے منکر ہوتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اور ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ کمپیریزن ہے آیتوں کے اندر، 1 اور 2 کے اندر، یہ بالکل وہی بات ہے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں مومنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کے عناصر اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ 3 باتیں جو اس آیت کے اندر کی گئی ہیں، پہلا عنصر ایمان ہے، ایلیمنٹ، دوسرا عنصر اور ایلیمنٹ عمل صالح ہے، اور تیسرا عنصر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائیں۔ بس ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ یہاں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں۔ وہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے وہاں کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اصلاح ہو جائے، تو ہمیں یہاں کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوگا۔ لوگوں کے لیے اجمالی ایمان آسان ہوتا ہے، اجمالی یعنی موٹا موٹا، دور سے دھندلا سا جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو بس اب قرآن مجید کو ہم نے مان لیا ہے، تو
یہ ساری چیزیں. یعنی ایمان باصول اسلام، اصول اسلام اور عمل صالح کلی ایک جنرل سی بات ہو گئی. لیکن جب تفصیلی ایمان کی نوبت آتی ہے، ڈیٹیلز کے اندر اب ایک ایک باریکیوں کی بات آتی ہے تو قدم پھسل جاتے ہیں. یہ مشکل مرحلہ ہے. تفصیلی ایمان کیا ہے؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اب یہ جو پہلے بھی ایمان کی بات آئی ہے نا، اور اس کے بعد دوبارہ ایمان کی بات آئی ہے. پہلے جنرل ایمان کی بات تھی، اور پھر جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور درمیان میں عمل صالح تھا. 3 عناصر بیان ہوئے نا آیت کے اندر. تو اب یہاں پہ پہلے ایمان کو اجمالی ایمان کہہ رہے ہیں، جنرل اور موٹا موٹا دور سے ایک ہمیں نظر آ رہا ہے دھندلا سا. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں تفصیلی ایمان کی بات ہو رہی. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل اللہ ہوا اس پر ایمان لے آنا. اس میں وہ آیت کا حصہ لا رہے ہیں بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس میں قرآن کے ساتھ سنت بھی ہے. یہ واضح ہے بات، میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں. سنت پر ایمان کا تعلق زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کے ساتھ ہے. سورہ حشر میں جنگی غنائم اور کفار سے بغیر جنگ ہاتھ آنے والے اموال کی تقسیم کے بارے میں 7 نمبر آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو یہاں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو آقا فرمائیں وہ ہمیں لینا. اس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی تاکید ہے، یعنی ان کا حکم ماننا ہے. یہ اندیہ بھی ملتا ہے. زندگی میں پیش آنے والے مالی سیاسی مسائل میں بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا آسان کام نہیں تھا. اسی لیے تو لوگوں کے لیے قرآن پر ایمان لے آنا تو آسان تھا، لیکن سنت پر عمل کرنا بہت دشوار ہوتا تھا، دشوار ہوتا رہا ہے. کبھی صرف قرآن کافی ہے کا نعرہ بلند کیا گیا، اور کبھی سنت کی تدوین کو ممنوع قرار دے دیا گیا. تدوین وہی کمپائل کرنا اور احادیث کو جمع کرنا اور ان کو کتابی شکل دینا اور محفوظ کرنا اور آگے منتقل کرنا. سفیان ثوری بما نزل علی محمد پر ایمان کی تشریح میں کہتے ہیں، یہ تفسیر کا ایڈریس بھی یہاں پہ موجود ہے، کہ کسی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں منکر قرآن نہیں پائے جاتے، منکر حدیث موجود ہیں، اور قرآن کی تعریف کبھی ممکن نہیں رہی. قرآن کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو نازل ہوا تھا، لہذا تعریف نہیں ہے. حدیث کی لفظی اور معنوی تحریف کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. لفظی تحریف یعنی خود لفظوں کے اندر تبدیلی کر دینا، معنوی تعریف یعنی اس کا میننگ تبدیل کر دینا، کہ ہاں یہاں تو ٹھیک ہے کہا تو ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ معنی یہ نہیں ہے، معنی کوئی اور ہے. یہاں پہ جو ہے مولا کا معنی دوستی والا ہے، تو یہاں پہ ولایت والا نہیں ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں معنوی طور پہ اس کا میننگ چینج کر دینا. دوسرا نقطہ اس آیت کی تشریح کے اندر اور تفسیر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. جب یہ 3 چیزیں بیان کر دی تھیں اور فرمایا تھا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں یہ لوگ اور لے کر آئے، تو وہاں پہ فرمایا تھا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. تو اس پہ اب یہ بات کرنے لگے. جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ مراد ہے اس سے، وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہ ہوگا. حق ہے وہ سارا کا سارا، اور اپنی طرف سے بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل کے طور پہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بات کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. وحی آئی ہے تو کہہ رہے ہیں. اب یا وہ قرآن ہوگا یا وہ حدیث کے الفاظ بن جائیں گے، ہے تو وہی نا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے نا جو کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت خدا ثابت ہوئی ہے.
اللہ کی اطاعت شمار ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80 کے اندر کتنی واضح بات ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اپنے پاس سے کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہیں، جو وحی آتی ہے وہی کہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ بما نزل علی محمد پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا نہایت مشکل مسئلہ تھا، اسی لیے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کی تاکید بیان فرمائی ہے کہ ہر طرح کا ابہام دور ہو جائے کہ یہ تو جو ہے اپنی ذاتی بعض کیفیات میں بھی ہوتے ہیں، تو ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، تو پورے کی پوری سنت نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے جو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 3، کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے۔ اس پہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات پہلے بھی کر لی ہے، چونکہ یہاں پہ مختصر تھی اس لیے پہلے اس پہ زیادہ ڈیٹیل ہم نے بیان کر دی تھی۔ ان عناصر کی تکمیل کی صورت وہی 3، ایمان، عمل صالح اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان، یہ 3 چیزیں ان عناصر سے مراد ہے۔ ان عناصر کی تکمیل کی صورت میں یہ کامل ایمان ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کفر عنہم سیئاتہم، گناہوں کا کفارہ، وہی تکفیر کا معنی ہے ڈھانپ دینا، پردے ڈال دینا، کہ گناہوں کو چھپا دیں گے، ڈھانپ دیں گے، کفارہ ہو جائے گا ان کا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایسے ہی ہو جائے گا، اللہ کسی کی سائیڈ لے رہا ہے ایسے ہی بغیر کسی معیار اور قانون کے؟ نہیں، قانون موجود ہے، یہاں پہ لائے بھی ہیں ایک حصہ اس کا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایمان بھی لے کے آ رہے ہیں، عمل صالح بھی انجام دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اور حسنات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ جو حسنات ہوتی ہیں یہ سیئات کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید ہی کا قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ چوتھا اور آخری نقطہ ہے یہاں کا، ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اس کی وضاحت کیا ہے؟ آخری جو حصہ تھا اسی آیہ مبارکہ کا، البال کے کچھ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے حالت، البال حالت کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تکمیل کی صورت میں اللہ ان کے احوال درست کر دے گا، ان کی حالت، ان کی کنڈیشن بہتر بنا دے گا۔ چنانچہ ایمان کی تکمیل کی صورت میں اسے دنیا میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ اب دنیا میں حال کیسے بہتر ہوگا؟ پریشانی نہیں ہے، یہ تو مطمئن ہے کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ کہیں میں اس سے سلپ نہ ہو جاؤں یا مجھے اس سے اگلی بھی ہدایت مل جائے، لیکن مطمئن بھی ہے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حال بہتر ہوگا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ البال سے مراد کچھ معنی ہیں، ایک اس کا معنی تھا حالت، دوسرا معنی ہے قلب، دل، اس کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ اگر اس معنوں میں ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی قلبی اور نفسیاتی حالت کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایمان سے قلب میں، دل کے اندر اطمینان اور ضمیر کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ دل کی اصلاح ہوگی سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو بیماریاں غیر مومن کے دلوں میں موجود ہوتی ہیں، مومن کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ بس اگر لائن کے ادھر آ گیا ہے، صحیح سواری پر سوار ہو گیا ہے، ہدایت کی کشتی پر سوار ہو گیا ہے، کشتی نجات پر سوار ہو گیا ہے، کربلا کے رستے میں آ گیا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، نجات کی کشتی ہیں، ہدایت کا چراغ ہے، جو اس سائیڈ پہ آ گیا ہے، جو غدیر والے خط کے اس طرف آ گیا ہے، جو کربلا میں کھینچے گئے حق و باطل کے درمیان خط سے اس طرف آ گیا ہے، جو لشکر حسینیوں، علویوں، مصطفیوں، مہدوی میں شامل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تمام ان بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے جو لائن کے ادھر والے لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ آخری نقطہ اہم نکات کی صورت میں، آخری ہیڈنگ یہاں پہ، اور ایک ہی پوائنٹ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ تمام مثبت اثرات
یعنی پازیٹیو جو ریزلٹس آنے ہیں، جو اثرات رونما ہونے ہیں، وہ تفصیلی ایمان پر مترتب ہوتے ہیں. مترتب ہوتے ہیں یعنی یہی کاز بنتا ہے جس کے ایفیکٹ بنتے ہیں. یہ کاز کیا ہے؟ تفصیلی ایمان ہے. بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وہو الحق من ربہم. تو یہی تفصیلی ایمان ہے، اور اسی پر یہ مثبت اثرات آئیں گے. مثبت اثرات کون سے؟ تکفیر سیئات اور اصلاح بال. اجمالی ایمان پر صرف ظاہری اثرات مترتب ہوتے ہیں. اجمالی ایمان سے یہ ہوتا ہے کہ ہاں ظاہری اثرات کیا ہوتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، پھر آپ کا سوال لے لیتا ہوں. یہاں پہ ظاہری اثرات یہ ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو اب وہ مسلمان ہو گیا. اب اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے، اب اس کی جان کی بھی حرمت ہے، اس کے مال کی بھی حرمت ہے، اس کی ناموس کی بھی حرمت ہے. ہر لحاظ سے وہ تو ہر جگہ ہی ناموس کی حرمت کا اسلام حکم دیتا ہے، اور مال اور جان کی. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل ان کو ایک یہ سہولت مل جاتی ہے کہ اب وہ مسلم سوسائٹی کے اندر ہیں، وہ پاک ہیں، ان سے لین دین کیا جا سکتا ہے، ان سے خریداری کی جا سکتی ہے، رشتہ ناتا قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے ظاہری اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ اثرات ہیں کہ جو آخرت تک انسان کا ساتھ دیتے ہیں. انسان کے گناہ مٹائے جا رہے ہوتے ہیں، تکفیر سیئات ہو رہی ہوتی ہے، اصلاح بال ہو رہی ہوتی ہے. وہ خالی ظاہری اور اجمالی ایمان پر نہیں ہوتا ہے، وہ تفصیلی ایمان پر ہوتا ہے. اور وہ وہی ہے کہ جو بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ہو، چاہے سنت کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کے آداب کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج کے طریقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ یتیموں کی خدمت کا طریقہ سکھانے کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ولایت کی صورت میں ہو، غدیر کے اعلان کی صورت میں ہو. اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. جی سر بھائی، میرا سوال جو ہے یہ جو لاسٹ پارٹ ہے وَإِصْلَاحَ بَالَهُمْ، اس کے اوپر ہے. اور یہ کہ یہی ہے کہ ظاہر ہے جو وہ یہ تین چیزیں پوری کرے گا، اس کے جو ہے حال احوال اس کے پروردگار درست کر دے گا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی ہی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہی انسان کا. تو ایک تو یہ ظاہر ہے، یہ ہے، اور یقیناً ظاہر ہے یہ قرآن میں ہوتا ہے ایسا. اور ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جیسے جیسے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور پروردگار اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، رائٹ، اور اس کا پھر اس آزمائش کے ذریعے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو وہ کچھ پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بیسیکلی آزمائش ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات تھی، ذرا تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دوسرا جو مجھے ایک سوال یہ تھا کہ کسی شخص کو پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کسی کو زندگی میں کہ یہ جو میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، کیا یہ میرے کسی گناہ کا اثر ہے یا میری آزمائش ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ دونوں اہم اور اچھے سوالات ہیں. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. دوسرے پہ پہلے والا ایک دفعہ خلاصتاً دہرائیں گے کہ اصلاح بال کی جو بات ہو رہی ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اس کی حالت کو بہتر بنانا مراد ہے. تو یہاں سوال کیا تھا اس پوائنٹ کے اندر؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا، یہ دنیا کی ہی بات ہو رہی ہے، رائٹ، کہ دنیا میں اس کے آخرت کی بھی ہے ساتھ، آخرت اور دنیا. دونوں کی ٹھیک ہے. ہے، صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں اگر اصلاح بال ہو جاتا ہے اس کا، یعنی اس کی حالت اور کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے، تو اس کا سوچنے کا انداز اچھا ہو جاتا ہے، اس کا ڈیسیژن میکنگ کا جو اس کے ذہن میں پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. اب وہ صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے، وہ صحیح رستے کو چننے لگتا ہے، وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے، دل اس کا مطمئن رہنے لگتا ہے، وہ پریشان نہیں ہے، غم زدہ نہیں ہے، مرجھایا ہوا نہیں ہے، وہ شک کی حالت میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں صحیح بھی کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مایوس نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں. اس کا رزق، پاک رزق آ رہا ہے اس کے گھر میں، ایک معنوی کیفیات محسوس کر رہا ہے، نماز میں اس کا دل لگتا ہے، عزاداری میں جب جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل سخت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لی جا سکتی ہیں مراد اصلاح بال سے. ایک جنرل چیز ہے یہ، اور یقیناً اس کے آخرت میں نتائج ہیں ایک ایک چیز کے.
تو دنیا بھی اس کی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے، حتیٰ کہ دنیا میں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رزق و روزی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں، بس اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو فقر اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے، جتنا ہے وہ اس میں ہنسی خوشی جینا سیکھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو جو اس کی نیڈز ہیں وہ پوری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں، اور آخرت بھی اس کی اس طریقے سے سنور جاتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر میں کہہ پایا ہوں تو صحیح، نہیں تو آپ مزید اس کو آگے بڑھائیں اس نہیں سوال نہیں کو، پھر ٹھیک میں ہے، دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یعنی دوسرے پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا آزمائش کے بارے میں تھا کہ جب بھی کوئی ہمارے اوپر مشکل آ رہی ہے، ہم کسی امتحان میں گرفتار ہو رہے ہیں، امتحان کے اندر، یا بیماری ہے، فقر اور تنگ دستی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز آپ تصور کر لیجئے، تو اس کی دو وجوہات جو بہت مین ہیں قرآن مجید کے اندر، جو بیان بھی کی گئی ہیں، روایات کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ میں ان ساری آیات و روایات کا، یا بعض جو اس وقت میرے ذہن میں چل رہی ہیں، ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ دو ٹھیک ہے، وجوہات کے اندر سمٹ جائے گا، یا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے، آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، جو کافر لوگ ہیں نا، ان کے ہاں شاید اب یہ شاید کہہ کے میں بات کر رہا ہوں، کوئی یقینی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی ایک میرے ذہن میں کلک ہوئی بات تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ ہی اٹیچ کر دوں۔ کافروں کے حوالے سے اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کے حوالے سے، اور وہ کہ جو جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں اور ضد میں آئے ہوئے ہیں، انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ جو بھی ہے، ان کے بارے یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی بیماری آ رہی ہے یا کچھ ایسا ہے، تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ان کے کسی کام آ جائے، ایک لحاظ سے ان کو سزا مل رہی ہوگی، یہ ہو سکتا ہے۔ مومنوں کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، مومن جو لوگ ہیں یا مستضعف لوگ ہیں، جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے ایمان کا اور ان چیزوں کا، حق واضح نہیں ہوا ہے، واضح ہوتا تو قبول کر لیتے، مسلم فطری ہیں، دل مسلمان ہے لیکن ایمان ان تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک، یا واقعی مومن ہے اور مسلمان ہے صحیح والے، ان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو دو چیزیں ہیں، یا گناہوں کی وجہ سے ہے یا آزمائش کی وجہ سے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سوال یہاں پہ ہے، یہ تو تمہید تھی جو میں نے باندھی، سوال یہاں پہ تھا آپ کا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو بالکل ہمیں اس کا بالکل، پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دو اس کے پہلو میں نکالتا ہوں یہاں پہ، ایک ہے دوسروں کے بارے، ایک ہے اپنے بارے میں۔ ایک دفعہ دوسرا آزمائش کے اندر ہے، ایک دفعہ میں خود آزمائش کے اندر ہوں۔ دوسرا جب آزمائش کے اندر ہے تو اس میں ہمیں ججمنٹ کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آج یہ بیمار ہوا پڑا ہے، یقیناً اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج اس کو کاروبار میں لاس ہوا پڑا ہے، یقیناً اس کا کوئی گناہ تھا کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو اور مشکل درپیش آ گئی ہے۔ نہیں، یہ ججمنٹ ہمیں اسلام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کے بارے بیٹھ کے محفل سجائیں اور اس کو ڈسکس کریں اور کہیں کہ ہاں وہ تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم یہی پازیٹیو پہلو اس کا نکال لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہوگا، مومن کی تو آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نیکی اللہ تعالیٰ بلیسنگز دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے مقامات دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پروموشن دلوانا چاہ رہا ہے، کچھ بھی دینا چاہ رہا ہے تو آزما رہا ہوگا، ممکن ہے۔ اپنے بارے آپ دیکھیں کہ یہی دو آپشنز ہو سکتے ہیں کہ یا میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، تو مجھے یہاں پہ دونوں احتمالات مد نظر رکھنے چاہیے۔ اگر میں یہ پہلو سوچوں کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ جو میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو، تو یہ چیز سبب بنے گی کہ میں بیٹھوں گا اور سوچوں گا تنہائیوں میں کہ میں کہاں کہاں مسٹیکس کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے پھر میں اپنی اصلاح کر لوں گا، تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں سوچتا ہوں کہ آزمائش کی وجہ سے ہے تو میں پھر دعا مانگوں گا کہ پروردگار مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، مجھے طاقت دے، میں اس آزمائش میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکوں، بہتر طریقے سے اس آزمائش سے نکل جاؤں۔ لیکن پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کس وجہ سے۔ ہاں، اگر ہم بیٹھ کے تنہائیوں میں سوچیں تو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنی روٹینز کا تو پتہ ہے، اپنے کاموں کا تو پتہ ہے،
تو وہ کہے گا کہ ہاں میرے سے فلاں غلطی ہوئی تھی، شاید یہ اس کی وجہ سے ہو، شاید تو کہہ سکتا ہے نا، یقینی نہیں بھی کہہ سکتا ہے تو، اور اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کر لے گا. تو ایک اس ایک حوالے اور سے چھوٹا کوئی سا بات؟ ایک چھوٹا سا جی سوال ہے، اگر اگر آپ کو لگے کہ یہ اس سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. کیا ایسا دیکھ ہوتا ہے لیجیے، کہ آپ جیسے بیان کیجیے. کوئی پیرنٹ ہے، کوئی والد ہے، والدہ، ان کے اچھے اعمال کا فائدہ اولاد کو ہوا، یا ان کے برے اعمال کا نقصان، یا ان کا یعنی نقصان جو ہے وہ بچوں پر اثر انداز ہو؟ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹھیک ہے. ہمارے پاس روایت ہے، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. البتہ یہ مشکل مقامات میں سے ہے یہ بات، اس کو حل کرنا اور سالو کرنا. زیادہ اس کو نہیں کھولوں گا تاکہ ذہن الجھ نہ جائیں، ظاہر ہے اور بھی لوگ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے بعد میں. لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں، رزق کا اثر ہوتا ہے. باپ کون سا رزق ماں کو کھلا رہا ہے، کہ جب یہ شکم مادر میں تشکیل پا رہا تھا تو کس سے اس کا وجود تشکیل پا رہا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. ان کے اعمال کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. باوضو اور بے وضو رہنے کا الگ الگ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا الگ الگ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. ذکر اہل بیت علیہ السلام کا، تلاوت قرآن مجید کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو والدین کے اعمال کا اثر اس طریقے سے وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہاں ٹھیک پہ ہے. اگر یہ ان کے ساتھ ہے اور وہ اس کے رزق کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ اثرات جاری رہتے ہیں. ہاں جب یہ مستقل ہو جاتا ہے، پھر وہ رزق اور روزی اگر اس کی الگ سے آنے لگ گئی ہے، تو پھر اب یہ پہلو تو اس کا جدا ہو گیا. اب یہ خود کیا لا رہا ہے، صحیح لا رہا ہے، غلط لا رہا ہے اپنے گھر میں، تو اب یہ اس سے ریلیٹ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ان کے اثرات اس کے اوپر شروع سے شکم مادر سے رہتے ہیں، بعد میں بھی رہتے ہیں، جب ٹھیک. تک یہ ان کے زیر سایہ رہتا ہے. اور بعد میں پھر ان کی دعاؤں کی صورت میں بھی مثبت جی. تاثیر تو باقی بالکل. رہتی ہے چیزوں کے اوپر. بالکل. تو بالکل. اور کوئی نہیں نہیں سوال بس. یہاں پہ ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم اسی جگہ پہ اپنی بات کو اوکے. ٹھیک دعا ہے. کے ساتھ ختم کرتے ہیں. ایک نقطہ میں اس سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہ دو گروپس بیان کیے گئے ہیں، دو پوائنٹس آف ویو بیان کیے گئے ہیں، دو طرح کی سوچ بیان کی گئی ہے، اور پھر دو طرح کے ریزلٹس بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے اعمال کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے اعمال کے ساتھ کیا ہوگا، اور ان کی کنڈیشنز کیسی ہوں گی. ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد تیسری آیت انہی دو آیتوں کا اگلا حصہ اور تسلسل ہے. یعنی یہ بات جڑے گی، یہ بات ابھی آگے جائے گی، یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے. تیسری آیت انہی دو آیتوں کا تسلسل ہے، وہ انشاءاللہ ہم بشرط توفیق و زندگی اگلی اپنی گفتگو میں بیان کریں گے. پھر اس سے اگلی جو دو آیتیں آئیں گی وہ پھر ان پہلی تین آیتوں سے جڑتی ہیں. تو یہ مل کے 5-6 آیتیں تقریباً مل کے ایک پورا گروپ بنتی ہیں. جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ آیتوں کے سیاق ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، اگر ہم جوڑتے چلے جائیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.